الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا سبق سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 7 کے بارے میں ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت یہود اور نصارہ کو توحید کی دعوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں، قل کہہ دیجئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں سے، یا اہل الکتابی کے اہل کتاب، تعالوا آ جاؤ، الی کلمۃ اس کلمے کی طرف یا اس بات کی طرف، سواء جو برابر ہے، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ اللہ نعبد، کہ ہم عبادت نہ کرے، الا اللہ سوائے اللہ کے اور کسی کے، یعنی اللہ کے علاوہ ہم اور کسی کی عبادت نہ کرے، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ بنائے، یعنی ولا یتخذ، اور نہ بنائے، بعضنا ہمارے بعض کو، اربابا رب، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، یعنی ہم ایسا نہ کریں کہ ہم آپس میں اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو رب بنانا شروع کر دیں، جیسے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بنانا شروع کر دیا، یعنی خدا ماننا شروع کر دیا، معبود بنانا شروع کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے معبود ہیں، اور یہودی جو ہے وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں اللہ کو چھوڑ کر، بلکہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیرے، فَقُولُوا، تو کہہ دیجئے ان سے، فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو ان سے کہیے کہ تم گواہ ہو، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ اس آیت میں یہود اور نصارہ کو توحید کی دعوت دی جا رہی ہے اور فرمایا کہ ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے تمہارے نزدیک ایک ہے، ہم بھی مانتے ہیں اور تم بھی مانتے ہو، اور وہ یہ ہے کہ ہم سب صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائے، اور اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ بنائے۔ پھر آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لما تحاجون، تم کیوں جھگڑا کرتے ہو، حجت کرتے ہو، فی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما انزلت التورات، اور نہیں نازل ہوئی تورات، والانجیل، اور انجیل، الا مگر من بعد ہی، ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی، افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے۔ ہاں انتم، پھر تم، ہؤلاء، وہ لوگ ہو، حاجت تم، کہ تم جھگڑا کرتے ہو، تم نے جھگڑا کیا، فیما، اس بات میں، لکم بھی علم، جس بات کا تمہیں علم تھا، فلما تحاجون، پھر تم کیوں جھگڑا کرتے ہو، فیما، اس بات میں، لیس لکم بھی علم، جس بات کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، واللہ، اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم، نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام، یہودین، یہودی، ولا نصرانین، اور نہ ہی نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلمہ، لیکن وہ یکسو فرما بردار تھے، یکسو دین اسلام اختیار کرنے والے تھے، وما کان، اور وہ نہیں تھے، من المشرکین، مشرکوں میں سے۔ انا، بے شک، اول الناس، سب سے پہلے لوگوں میں سے، بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، للذین، وہ لوگ تھے، اتبعوہ، جنہوں نے ان کی تابعداری کی، وہذا النبی، اور یہ نبی ہیں، والذین، اور وہ لوگ، آمنوا، جو اس نبی پر ایمان لائے، واللہ، اللہ تعالیٰ، ولی المؤمنین، دوست ہے مومنوں کا۔ لباب النقول میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ نجران کے نصارہ اور یہودیوں کے علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جمع ہوئے اور آپ کے پاس جھگڑا کرنے لگے۔ علماء یہود نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور نصارہ نے کہا کہ وہ تو نصرانی تھے۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت بالا نازل فرمائی اور یہود و نصارہ دونوں جماعتوں کو سرزنش فرمائی کہ تم کو جو تھوڑا سا علم حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھا، اس کے متعلق تو تم نے کچھ حجت بازی کر لی، لیکن جس چیز کا تمہیں بالکل علم ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں کیوں حجت بازی کرتے ہو؟ تورات اور انجیل میں جو باتیں ہیں، ان کا کچھ تمہیں علم ہے، لیکن ان باتوں سے غلط نتیجے نکال کر تم نے حجت بازی کر لی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے، یہ تو سراسر جھوٹ ہی جھوٹ ہے، اس کی طرف کوئی بھی ایسا اشارہ تمہاری کتابوں میں نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ موسیٰ علیہ السلام ان کی نسل سے ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام سے سینکڑوں سال کے بعد دنیا میں تشریف لائے ہیں اور مبعوث ہوئے، اور ان پر تورات شریف نازل ہوئی۔ دین یہودیت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوا، اور اب تم بتاؤ کہ جو شخص ان سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے سینکڑوں سال پہلے گزر چکا ہو، وہ ان کے دین پر کیسے ہوگا؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام سے سینکڑوں سال پہلے گزر چکے ہیں، تو وہ کیسے موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہو سکتے ہیں؟
پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کے بھی سینکڑوں سال کے بعد تشریف لائے اور ان پر انجیل شریف نازل ہوئی۔ اب بتاؤ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور تم نے تو دین یہودیت اور دین نصرانیت میں شرک ملا لیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کر لی ہے۔ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام خالص موحد تھے، مشرک نہ تھے، وہ حق کو اختیار کرنے والے اور باطل سے دور رہنے والے تھے۔ بھلا وہ کیسے یہودی یا نصرانی؟ پہلی آیت کے ختم پر افلا تعقلون فرمایا اور دوسری آیت کے ختم پر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون فرمایا۔ اس سے ان کا بے عقل ہونا بھی بتا دیا اور بے علم ہونا بھی بتا دیا۔ پھر آگے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا اتباع کیا، اور یہ جو آخری نبی ہے یعنی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو لوگ ان پر ایمان لائے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے قریب تر ہے، کیونکہ یہ امت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ آخری نبی اور ان کی امت بھی ان کے ساتھ رہی، کیونکہ یہ دین ابراہیمی پر ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں واللہ ولی المومنین، کہ اللہ تو ایمان والوں کا ولی ہے، وہ دنیا اور آخرت میں ان کی مدد اور حفاظت فرمائے گا اور ان کے اعمال اور اعمال صالحہ کی جزا دے گا۔ ولیہم کی بجائے ولی المومنین فرمایا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ صفت ایمان ہی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے اللہ کی مدد، نصرت اور حفاظت حاصل ہوتی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کی ایک جماعت نے اس بات کی خواہش کی لو یضلونکم کہ تم کو کس طرح گمراہ کر دے، وما یضلون اور وہ گمراہ نہیں کر سکتے الا مگر انفسہم اپنے آپ کو، وما یشعرون مگر وہ شعور نہیں رکھتے۔ یا اہل الکتاب، اہل کتاب لما تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو، وانتم تشہدون اور تم جانتے بھی ہو، تم اس بات کی گواہ بھی ہو اور اقرار بھی کرتے ہو کہ اللہ کی آیتیں بالکل برحق ہے۔ یا اہل الکتابی، اہل کتاب لما تلبسون الحق بالباطل، تم کیوں ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، وتکتمون الحق اور تم حق کو چھپاتے ہو، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو۔ ان آیات میں اول تو مسلمانوں کو یہ بتایا کہ اہل کتاب کا ایک گروہ ایسا ہے جو تمہیں گمراہ کرنے کے در پہ ہے، ان کی خواہش ہے کہ جس طرح ہو سکے تمہیں گمراہ کر لے۔ کافروں کو یہ گوارا ہی نہیں کہ تم اپنے دین پر رہو اور وہ اپنے دین پر رہے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ۔ زمانہ نبوت میں جو یہود و نصارہ اور مشرکین تھے، ان کی یہ خواہش ہمیشہ رہی کہ مسلمان اپنا دین چھوڑ کر کفر اختیار کر لے اور اس کے لیے تدبیریں کرتے رہے۔ ان کا ایسی تدبیریں کرنا خود انہی کی مزید گمراہی میں مبتلا ہونے اور کفر میں شدید ہونے کا ذریعہ بنتا رہا، اور ان کی اس کوشش کا وبال انہی پر پڑا۔ آج بھی کافروں کی اس طرح کی کوششیں جاری ہے، ان کے دلوں پر ایسے سیاہ پردے پڑے ہوئے ہیں کہ انہیں یہ احساس ہی نہیں کہ ہم گمراہی میں ترقی کر رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے یہاں پر جو ارشاد فرمایا کہ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، کہ تم حق کو یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے بھی ہو کہ یہ آخری نبی ہے اور اللہ کے برحق نبی ہے، پھر بھی ان کی رسالت کو چھپاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ وہ نبی برحق ہے۔ یہودی آپس میں اور بعض مرتبہ انصار و مہاجرین کے سامنے بات کہہ بھی دیتے تھے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن دنیاوی اغراض کی وجہ سے حق قبول نہیں کرتے تھے۔ جانتے بوجھتے ہوئے گمراہ ہونا بہت بڑی شقاوت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی شقاوت اور بدبختی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔